عمل جو ہیں، روحانی عمل جو ہیں یا روحانی اذکار جو ہیں، یہ 3 منزلیں رکھتے ہیں۔ تین منزلیں ان کی کیا ہیں اور 3 خاصیتیں کیا ہیں ان کی؟ کہ ایک ہے ذکر لسانی، دوسرا ہے ذکر قلبی، تیسرا ہے ذکر روحی، اور چوتھا ہے ذکر سری۔ اگر کوئی شیخ ان 4 اذکار پر عامل نہیں ہے تو وہ شیخ نہیں ہے۔ اس کو ان 4 اذکار پر عامل بھی ہونا چاہیے اور اس کو ان 4 اذکار کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، اسی کو پیر کامل کہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں سے اجازت لسانی بھی ہے، اجازت قلبی بھی ہے، اجازت روحی بھی ہے، اور اجازت سری بھی ہے۔ اچھا، شیوخ جو ہوتے ہیں وہ مدارج کے تحت اجازت دیتے ہیں۔ ابتدائی اجازت جو ہوتی ہے وہ ذکر لسانی کی ہوتی ہے۔ اب جب تک ذکر لسانی ہمارا پختہ نہ ہو جائے، قائم نہ ہو جائے، جب تک ذکر قلبی کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب ذکر قلبی پختہ ہوتا ہے پھر ذکر روحی کی اجازت ہے، پھر جب ذکر روحی پختہ ہوتا ہے تو پھر ذکر سری کی اجازت ہے۔ اور جو شخص ذکر روحی پر آتا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کہ رہبری اور رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر رہنمائی اور رہبری کرے گا، اس سے پہلے اگر کوئی ذکر لسانی والا ہے اور وہ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے تو وہ لسان تک ہی رکھے گا۔ صحیح۔ کیوں؟ ہمارے یہاں تو اکثر کسی کو یہ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ جو اس راستوں سے گزرے ہوں گے انہیں معلوم ہو اور وہ ظاہر نہ کرتے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ہمارے یہاں کثرت سے، اکثریت سے ذکر قلبی تک تو جانتے ہیں، ذکر روحی، ذکر سری، ذکر معنوی کو نہیں جانتے۔ کہ ذکر روحی کیا ہے یا ذکر سری کیا ہے یا ذکر معنوی کیا ہے، ان کو اذکار کو نہیں جانتے۔ وہ جانتے بھی نہیں تو پھر تعلیم کیا دیں گے کسی کو، آگے کیا بڑھائیں گے کسی معاملے میں۔ اور جب تک عامل یعنی کہ ذاکر جو ہے وہ ان 4 اذکار کو مکمل نہیں کر لیتا، یعنی کہ ذکر سری تک، اس کا ولایت کے لیے نام نہیں لکھا جا سکتا۔ یعنی کہ جو ذکر روحی کرتا ہے وہ سمجھ لو ولایت میں اس کا نام اندراج ہو جاتا ہے۔ اب جب تک ذکر معنوی تک نہیں آئے گا اس کو وہ سند حاصل نہیں ہوگی، نام رجسٹرڈ ہو گیا اس کا۔ اب یہ بھی بات ہے نام کٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر اپنے درجے سے گر گیا تو نام نکال بھی دیا جاتا ہے، پھر یہ بھی بات ہے۔ تو جب شیوخ کسی کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اس کو ذکر لسانی کی اجازت دیتے ہیں، اور جب ذکر لسانی میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پختہ ہے اور اس پہ ترقی کر رہا ہے تو پھر ذکر قلبی کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جب ذکر قلبی کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ اس کو، ذکر قلبی کے بعد ہی وہ اس کو کسی اسما کی یا کسی آیت کی یا کسی صورت کی اجازت دیتے ہیں۔